نعوذ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فرز ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 68 سے 74 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فرز ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آیت 68 سے 71 تک کا ترجمہ اس طرح۔ کہنے لگے آپ رب سے دعا مانگیں، وہ یہ فرما دے گا گائے کیسی ہو؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ گائے بوڑھی ہو اور نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی ہو جس کا تمہیں حکم ہے، اسے بجا لاؤ۔ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا مانگیں، وہ یہ بیان فرما دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا وہ کہتا ہے گائے زرد ہو جس کا رنگ آنکھوں میں کھپ جانے والا ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں، وہ یہ بیان فرما دے کہ گائے کیسی ہو۔ گائیں تو بہت ہیں مگر معلوم نہیں کون سی مراد ہے، اگر اللہ چاہے گا تو ہم راہ پا ہی جائیں گے۔ فرمایا وہ کہتا ہے گائے کام کرنے والی، ہل جوتنے والی نہ ہو اور پانی کھینچنے والی نہ ہو، صحیح و سالم ہو اور اس میں سفیدی کا کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے صحیح بات بتائی، فرما برداری کرنے والے تو نہ تھے مگر یہ گائے انہوں نے ذبح کر ہی دی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 68 سے 71 کا۔ اب اس کی آیت وار تفسیر۔ آیت 68۔ زمانہ وحی میں قرید کرنے سے سختیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہودیوں کی سرکشی اور سوالات کی بھرمار کی خبر دی جا رہی ہے۔ جب انہوں نے خود اپنے اوپر تنگی کی تو اللہ پاک نے بھی ان پر تنگی ڈال دی۔ اگر حکم پاتے ہی کسی بھی گائے کو ذبح کر ڈالتے تو کافی تھا، مگر انہوں نے قرید شروع کر دی اور سوالات کرتے ہی رہے۔ ادھر سے بھی سختی بڑھتی ہی رہی
کہنے لگے یہ گائے کیا ہو، اس کی صفت کیا ہو، کس عمر کی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ انہیں معمولی گائے کا حکم تھا، مگر وہ قریت کرتے گئے، اللہ پاک بھی سختیاں بڑھاتا گیا۔ اللہ کی قسم اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں ایسی گائے نہ ملتی۔ آیت 69، تسر الناظرین یعنی دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو، کو بھلی معلوم ہو، ان کی نگاہوں میں کھپ جائے اور من کو بھائے، اس کے جسم سے سورج کسی کرنیں نکلتی ہوں۔ آیت 70، یعنی گائیں آپس میں ایک دوسری سے ملتی جلتی ہیں، اس گائے کی ایسی صفت بتائی جائے جس سے دوسری گایوں سے جدا ہو جائے اور ہم اسے پہچان جائیں۔ جب اس کی نشانیاں بتا دی جائیں گی تو انشاءاللہ ہم اسے ڈھونڈ لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر یہودی انشاءاللہ نہ کہتے تو اسے پا نہیں سکتے، مگر انشاءاللہ کہنے سے کامیاب ہو گئے۔ آیت 71، یعنی اس سے کسی قسم کا کوئی کام نہ لیا گیا ہو، بلکہ اچھوتی، خوبصورت، چمکدار اور تندرست ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو اور اس کے رنگ کے سوا کسی اور رنگ کا داغ دھبا نہ ہو۔ مسلمہ بے عیب کو کہتے ہیں، داغ دھبوں سے پاک ہو، ہاتھ پاؤں اور سارا جسم صحیح و سالم ہو، نہ سفیدی کا دھبا ہو، نہ سیاہی کا اور نہ سرخی کا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آیت 72 اور 73، اس کا ترجمہ، اور تم نے جب ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کیا اور اللہ اسے ظاہر کر دیتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، پھر ہم نے کہا کہ مقتول پر گائے کا بعض پارچہ مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تفسیر آیت 72، فَدَّارَتُمْ تم نے اختلاف کیا، جھگڑا کیا یا ایک دوسرے کو مجرم بتانے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون جسے تم چھپا رہے ہو اسے اللہ ظاہر کر دے گا۔ آیت 73، یعنی گائے کے بعض پارچے کو مقتول پر مارو، مقتول زندہ ہو جائے گا۔ یہ پارچہ جسم کے کس حصے کا تھا حق تعالیٰ نے اسے نہیں بتایا، اگر اس کے بتانے میں کوئی دنیوی یا دینی فائدہ ہوتا تو حق تعالیٰ ضرور بتا دیتا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند سے اس کی تفسیر آئی ہے، لہذا ہم بھی قرآن پاک کی پیروی کرتے ہوئے اسے مبہم ہی چھوڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس حلیے کی گائے بڑی مشکل اور جستجو کے بعد ایک شخص کے پاس مل گئی اور اسرائیلیوں نے اس کی کھال بھر کر دینار یعنی اشرفیاں دے کر اسے خریدا اور ذبح کیا، پھر اس کے جسم کے کسی حصے کے گوشت کو مقتول سے لگایا۔ مقتول آنکھیں کھول کر فوراً کھڑا ہو گیا، زخموں سے خون جاری تھا۔ پوچھا کس نے قتل کیا؟ بولا فلاں نے، یعنی قاتل کا نام بتا کر پھر مر گیا۔ زندگی بعد الموت کا ایک اور نمونہ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ اسی طرح مردے زندہ کر دیتا ہے۔ اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ حق تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کرا کر زندگی بعد الموت کا نمونہ بھی دکھا دیا اور باہمی جھگڑا بھی چکا دیا۔ سورہ بقرہ میں 5 جگہ مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات وارد ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں 5 جگہ مردوں کو زندہ کرنے کا بیان ہے۔ نمبر 1، آیت نمبر 56 میں، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے 70 آدمیوں نے حق تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی کہ اچانک ان پر بجلی گری تھی اور وہ مرے کے مرے رہ گئے تھے۔ اس آیت میں انہی کا بیان ہے۔ دوسری جگہ آیت 72 میں ہے، گائے کے بعض پارچے کے چھوتے ہی مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کے متعلق بتا دیا۔ تیسری جگہ آیت 243 میں،
کہا گیا کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، پھر اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ چوتھی جگہ آیت نمبر 259 کہ حق تعالیٰ نے حضرت عزیر کو اور ان کے گدھے کو مار کر زندہ کر دیا۔ اور پانچویں جگہ آیت نمبر 260 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر اللہ پاک نے انہیں زندہ کر دیا۔ یہ زندگی بعد الموت کے نمونے دکھائے گئے۔ پھر جب جسم گل سڑ جائیں گے تو اللہ پھر بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حق تعالیٰ مردے کس طرح زندہ کرتا ہے؟ فرمایا تم کبھی اس زمین سے بھی گزرے ہو جہاں خاک ہی خاک اڑ رہی ہو؟ بولے ہاں۔ فرمایا جب وہ لہلہانے لگی ہوگی تب بھی ادھر سے گزرے ہوگے؟ بولے ہاں۔ فرمایا اسی طرح زندگی بعد الموت ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 74۔ ترجمہ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بعض تڑپ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہنے لگتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت 74 کی تفسیر میں یہودیوں کی سنگ دلی کا بیان ہے۔ یہودیوں پر عتاب ہو رہا ہے کہ انہوں نے باوجود یہ کہ اس قدر بڑے بڑے معجزے دیکھے اور اپنی آنکھوں سے مردے زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے، مگر پھر بھی ان کے دل بہت جلدی بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت بن گئے۔ ظاہر ہے پتھر میں کبھی نرمی نہیں آتی، اسی لیے حق تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہودیوں کی جیسی حالتوں سے منع فرمایا ہے۔ سورہ حدید کی آیت 16 میں فرمایا کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر و قرآن کے آگے جھک جائیں اور اہل کتاب کی طرح نہ بنے جو ان سے پہلے تھے، جن کے دل ایک لمبا زمانہ گزر جانے کی وجہ سے سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ مقتول قاتل کو بتا کر مر گیا، مگر قاتل مقتول کو جھٹلاتا ہی رہا اور صاف قسم کھا لی کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ چونکہ قاتل نے حق کا مشاہدہ کرنے کے بعد مقتول کو جھٹلایا تھا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا پھر تمہارے دل اس واقعے کے بعد پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اسرائیلیوں کے دل بھی سخت ہو گئے اور معجزوں کے مشاہدے کے بعد بھی دل پندہ موعظت سے دور ہٹ گئے۔ اب وہ پتھر ہو گئے جن کے نرم کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ بعض پتھروں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور بعض پھٹ کر ان سے پانی بہنے لگتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ زیادہ باتوں سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی شخص ہوتا ہے جس کے دل میں سختی ہو۔ 4 چیزیں بدبختی کی نشانیاں ہیں: اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو نہ آنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا اور دنیا کا حریص ہونا۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 68 سے 74 تک کی ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔